اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ یہود کے جو علماء تھے، یعنی جو علماء یہود تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور چند ایک اعتراضات رکھے کہ آپ لوگ جو ہے جو آپ لوگ کی شریعت ہے اس میں جو ہے وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ حلال ہے اور ہماری شریعت میں تو یہ حرام ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح آپ لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، ہمارا قبلہ تو جو ہے وہ بیت المقدس ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو وہ سارے یہ اعتراضات لے کر آئے تھے، اور حقیقتاً وہ یہ لوگ سب یہ جانتے تھے کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے نا اعتراضات برائے اعتراضات ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے نا جسے کہا جاتا ہے نا کہ حقیقت انہیں پتہ تھی کہ اصل جو ہے وہ جو آخری نبی آئے گا، ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اور جو آخری امت ہوگی ان کا قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اور اسی طرح ان کی کتاب میں تورات میں اس وقت یہ چیز کہیں بھی نہیں لکھی تھی کہ جو اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ حرام ہے۔ تو وہ بات سمجھائی جا رہی کہ پتہ ان کو سب کچھ تھا، لیکن جان بوجھ کے یہ دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے کہ کوئی بھی حربہ ہمارا چل جائے، کسی طرح جو ہے نا وہ ہم دعوت اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے۔ اصل میں تھا زدم زدہ، ان کو اس چیز کا غصہ تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ اس لڑی میں سے کیوں آیا۔ تو اس چیز کا غصہ تھا انہوں نے، اور اس چیز پر انہوں نے یہ کیا ضد کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر، آپ کو اس چیز کو سمجھ کر کے کہ یہ واقعی آخری نبی ہیں اور یہ واقعی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اس سب چیز کو جو جیسے کہتے ہیں نا تصدیق اپنے دل میں کر لی، مگر اپنی ضد اور اپنی حسد کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو آج ہم جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں، ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے یہ جو حربے ہیں، ان کی ان چالوں میں، ان کی ان سازشوں کے اندر نہ آ جانا۔ یہ تو ڈھونڈ یہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا وہ ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، یہ اسی اس پر تلے ہوئے ہیں کہ خود تو گئے ہوئے ہیں کام سے، دوسروں کو بھی ہم جو ہے وہ نکال دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندو میرے سے اس طرح ڈرو جیسا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک ایمان کی حالت میں رہنا، مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ جو آج کا ہمارا لیسن ہے، جو آیت ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ واریت جو ہے وہ نہیں کرنی۔ تو یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں، اور آج کا جو لیکچر ہے اس کو ہم باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو جو ہے وہ یہ چیز کہہ دو، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، کہ تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ۔ یعنی علماء یہود کو اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں جو کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ورغلا رہے ہیں، ان کے دماغ میں وساوس ڈال رہے ہیں، دین اسلام کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دین اسلام کی جو دعوت کا جو کام ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، انہیں یہ کہہ دو کہ تم لوگ کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، حتیٰ کہ تم لوگ جانتے ہو ان سب باتوں کو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم زدم زدہ کی بنا پر یہ سارے کام کر رہے ہو، تمہارے علم میں ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ واقعی جو ہے وہ سچا نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، اور اس کی جو شریعت ہے وہ مکمل شریعت ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی حسد، اپنے اندر کا جو بغض ہے اس کی بنا پر اس نبی کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ تو جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے جو ہے وہ واقف ہے۔
اگلی آیت کی جانب پڑھتے ہیں. قل یا اہل الکتابی، کہہ دو اہل کتاب سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ خطاب ہو رہا ہے کہ اہل کتاب کو جو ہے وہ یہ بات کہہ دو، لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمنا، کہ جو کوئی ایمان لایا، تبغونہا عوجا وانتم شہداء، کہ جو کوئی ایمان لایا تو تم چاہتے ہو کہ اس میں ٹیڑھ ڈھونڈ لو اور تم اس چیز پر جو ہو گواہ ہو، یعنی تم اس چیز کو جانتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی اللہ کو تمہارے سارے کرتوت جو ہے وہ پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم جو ہے وہ کیا کچھ کر رہے ہو. یعنی تم لوگ اللہ کے خود تو رکے بھی ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو اور الٹے سیدھے جو ہے وہ ہتھ کنڈے چلاتے ہو، ٹیڑھ نکالتے ہو. سیدھی بات ہے اس کو جو ہے وہ کبھی کیسے اور کس طرح سے جو ہے وہ پیش کرتے ہو تاکہ جو نیو مسلمز ہیں ان کے دماغ میں جو ہے وہ کویشچنز ارائز ہوں اور وہ جو ہے کنفیوز ہو جائیں اسلام کی دعوت کو لے کر کے، آیا یہ صحیح مذہب ہے بھی کہ نہیں. تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں ان کو کہ کیوں اللہ کے راستے سے تم لوگ جو ہے وہ روک رہے ہو اور کیوں جو ہے وہ ٹیڑھ چاہتے ہو، حالانکہ جب تمہیں پتہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، یعنی تمہارے علم میں ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ غلط کر رہے ہو، اور اللہ جو ہے وہ تمہارے سب اعمال کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں چل رہا ہے. صرف اور صرف تمہارا جو یہ حسد، بغض اور کینہ ہے، اس بنا پر تم جو یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو بے شک پھر اللہ جل شانہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ لے گا. اچھا جی، اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں. اچھا، اس آیت میں جو یہ ہا کی ضمیر آ رہی ہے نا، تبغونہا، یہ سبیل کی طرف لوٹ رہی ہے. سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ کی طرف جو ہے نا یہ جا رہی ہے، یعنی کہ تم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ پیچیدگی چاہتے ہو، اس کو جو ایمان لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کے سامنے اس کو ٹیڑھا کر دینا چاہتے ہو. یعنی کہ جو لوگ ایمان کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں یا جو ایمان لا چکے ہیں ان کے دل میں جو ہے وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ تم ڈالنا چاہتے ہو، تو جان رکھو اللہ تمہارے کسی عمل سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ نوٹس ہو رہی ہے. اچھا، اس آیت کے کانٹیکس میں ایک واقعہ آتا ہے تو وہ میں آپ کو سناتی ہوں. ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نہیں تشریف لائے ہوئے تھے تو مدینہ میں جو تھے وہ اوس اور خزرج جو مین جو قبائل تھے مشرکین کے، یہ لوگ آباد تھے، اور اسی طرح یہودیوں کے 3 قبائل بھی تھے. اوس اور خزرج میں جو ہے وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی، کبھی پانی پلانے پر، کبھی مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی سٹارٹ ہو جاتی اور وہ پھر نسل در نسل چلتی رہتی، اور پھر وہ قبائلی دشمنی اور وہ ساری اس کی شکل اختیار کر جاتی، جس کا یہ یہودی جو تھے نا یہ بڑا فائدہ اٹھاتے تھے. ان کے بڑے بینیفٹس تھے اس چیز سے نا جڑے ہوئے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہ لوگ جو ہیں اوس اور خزرج جو ہیں ان قبائل نے جو ہیں وہ اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے اور انصاری کہلائے، تو یہ جو چیز تھی یہ یہودیوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی کہ یہ تو آپس میں پہلے لڑتے تھے اور ہم اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے، اب تو یہ شیر و شکر ہو گئے آپس میں ایک ہوئے ہوئے ہیں، تو اب ہمارا کیا بنے گا. اس کے لیے انہوں نے ایک اسکیم بنائی. اسکیم یہ بنائی کہ ہم ان کی مجالس میں جائیں گے اور دوبارہ ان کی نا جو پرانی لڑائیاں تھیں نا ان سے ریلیٹڈ جو ہے نا اشعار پڑھیں گے، یعنی وہ پرانی باتوں کو دوبارہ چھیڑیں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو فیملی میں سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو جس بندے کے اندر شرارت ہوگی، شر انگیزی ہوگی، جس کو جو ہے نا وہ فیملی کا اتحاد اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، وہ پھر سے نا پرانی باتوں کو چھیڑے گا کہ وہ جو ہے نا ان کے اندر پھر سے انرجی آئے اور دوبارہ سے جو لوگ ہیں وہ لڑنا شروع کر دیں. تو اس اسکیم کے تحت انہوں نے یہ کام کیا اور انصار کی جو مجلس ہے اس میں گئے اور جو ہے ان کی پرانی لڑائیاں جو تھیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اشعار پڑھے، کیونکہ شعر کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے. شعر جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہٹ کرتا ہے انسان کو، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اشعار پڑھے اور اپنی چال میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے. جو تھے وہ اوس اور خزرج جو تھے ان کا جو دوبارہ ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کو تازہ ہو گئیں اور وہی جاہلیت کی جو چیز تھی وہ ان کے اندر بھڑک اٹھی. یہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور یہاں تک ہو گیا کہ لڑائی کا میدان جو ہے ہررا کا مقام وہ بھی طے پا گیا کہ یہاں پر ہم اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں گے اور ایک دوسرے کا جو ہے نا خون جو ہے بہائیں گے اور اپنا خون بھی بہائیں گے اور اگلوں کا بھی بہائیں گے. اس چیز پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً موقع پر جو ہے وہ انصاریوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ کیا تم دوبارہ جہلیت کے اس میں جانا چاہتے ہو؟ کیا دوبارہ تم لوگ وہی کام کرنا چاہتے ہو کہ جس سے میں نے تمہیں نکالا ہے؟ کیا دوبارہ اسی گمراہی میں جانا چاہتے ہو؟ تو اس پر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہم جو ہے وہ ٹریپ کر لیے گئے تھے. تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی اور دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو جو ہے بحال کیا. تو سمجھانے کا مقصد یہ، اب یہ واقعہ آتا ہے
تفسیر میں اس واقعے کو جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے۔ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ یہ ان یہود کی شروع سے خصلت رہی ہے کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ یہ اپنے فرقے سے بلکہ کیا اپنے دین سے یہ پھر جائیں، یہ کسی طرح ہم ان کے اندر پھوٹ ڈالیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے جو دین ہے اس سے ہٹا دیں، اور یہ آج تک یہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی ان کے اندر شر انگیزی ہوتی ہے، اور ان سے جو ہے نا وہ کوئی کسی کی اس قوم کا جو اتحاد ہے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ اچھا جی، بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب اللہ جل شانہ ایمان والوں سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اگر تم نے پیروی کی یا اطاعت کی اہل کتاب میں سے کسی بھی فریق کی، یعنی ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، اہل کتاب یہود نصارہ دونوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے، مینلی جو ہے وہ علماء یہود کی طرف اشارہ ہے۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ضرور تمہارے ایمان سے پھیر کر کافر بنا دیں گے۔ یعنی اگر تم نے اہل کتاب کے علماء کی جو ہے وہ باتوں کو جو ہے وہ سنا، ان کی باتوں میں آ گئے، تو وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں، کیونکہ جیسا کہ وہ خود کفر پر ہیں تو وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم اوروں سے بھی چھین لیں، صرف اور صرف حسد کی بنا پر۔ اگلی آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، اور تمہارے اندر جو ہے وہ اللہ کی آیات جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، تو جو کوئی تھام لے گا اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بس اس کی ہدایت کر دی گئی ہے سیدھے راستے کی جانب۔ یعنی اللہ جل پچھلی آیت کے ساتھ اگر اس آیت کو ہم ملا کے سمجھے نا، تو یہ کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، تم اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ رہے ہو، پھر ایسی جاہلیت کی سی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آپس میں اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یعنی اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے جو دین ہے اس کے ہو جاؤ، سیدھے راستے کو تھام لو۔ جو کوئی سیدھے راستے کو تھام لے گا تو اس کی جو ہے وہ ہدایت کر دی جائے گی صراط مستقیم کی طرف، وہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر لگا دیا جائے گا۔ جو اللہ کی رسی کو پکڑ لے گا، بھی ہم اگلی آیات میں جو ہے وہ پڑھیں گے بھی، آیت نمبر 103 میں، کہ اللہ جل شانہ حکم دیں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور باہمی تفرقے میں جو ہے وہ نہ پڑھو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے کہ آپسی لڑائیوں سے بچو، آپسی فرقہ واریت سے بچو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو ہے نا وہ یہ کام نہ کرو۔ کیا ہوگا کہ تم لوگ جو ہو وہ بکھر کر رہ جاؤ گے، اور پھر تمہاری جو ہے وہ طاقت ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس آیت سے ہمیں یہ آیت نمبر 101 سے ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہدایت کے جو ہیں وہ دو ذرائع ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو دنیا میں جو ہے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے نا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، احادیث ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ ہدایت کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے، اور ہم ان سے جو ہے وہ ہدایت لے سکتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 123 میں آتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ یعنی اب قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، وقت کا پیغمبر جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، تو ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو تھامیں، اس قرآن کو سمجھیں اور اس قرآن پر عمل کریں، کیونکہ جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں وہ بدبخت ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح سورہ اسراء کی آیت 2 میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے شفا اور رحمت ہے۔ شفا تو ہر ایک کو چاہیے نا، رحمت بھی ہر ایک کو چاہیے، تو پھر اور کہاں سے شفا لینی ہے؟ قرآن سے شفا لیں۔ اسی طرح اب قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دوسرا جو سیکنڈ سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے، سیکنڈ سورس ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 7280 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔
تو یہ سمجھنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ بھی ہم پر لازم ہے، قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت اور احادیث کو بھی جو ہے وہ ہمیں لینا ہے اور اس پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت 1718 میں آتا ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا طریقہ نہیں تو وہ مردود ہے، یعنی سنت سے ہٹ کر کسی نے کوئی بھی عمل کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 6576 میں آتا ہے، یہ حدیث بڑے غور سے سننے والی ہے، کہ کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو جو ہے وہ کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی، یعنی آپ کے طریقے سے ہٹ کر انہوں نے کوئی نئے نئے طریقے نکال لیے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے اس آیت سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب ہدایت کے دو سورسز ہیں، ایک اللہ کی کتاب جو کہ ہمارے پاس جو ہے مین سورس ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈری ہمارے پاس سورس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی احادیث۔ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سیکنڈری سورس ہے، اور ان چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور انہی کے تھرو جو ہے وہ ہم سیدھے راستے کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کوئی ان سے ہٹ کر کوئی عام کرے گا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ سنت طریقے پر نہیں پڑھ رہا تو وہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں سمجھیں، نیکی کو اپنے خود ساختہ نیکیاں نہ بنائیں، جو نیکی کا طریقہ بتایا گیا جیسے سمجھایا گیا اسی طریقے پر جو ہے وہ عمل کریں۔ اور ترمذی کی جو روایت ہے 2658 یہ میں آپ کو سناؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا، کہ جس نے میری کسی حدیث کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا، تو یہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں۔ تو حدیث بھی جب آپ سنا کریں، کوشش کیا کریں، یاد کیا کریں، اور پھر اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پھیلایا بھی کریں، کیونکہ ہم لوگ موسٹلی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسی نئی نئی بدعتوں پہ وہ جو ہے وہ نیکیاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ باعث وبال ہوں گی، کیونکہ ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں لے کے جانے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ اب پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو سمجھے تو یہ ہے کہ آپسی لڑائیوں سے بچو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فرقہ واریت نہ کرو، لڑائیاں ختم کر دو، ایک ہو جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارو۔ اچھا جی، بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب، اور یہ آیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تم مرو اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک جو ہے وہ مسلمان رہو، مرتے دم تک اپنے ایمان کو جو ہے ایمان پر قائم رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرمانے اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اچھا، اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو پھر سورہ تغابن میں یہ آیت آ گئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر جو ہے وہ استطاعت ہے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اللہ سے ڈرو۔ تو اس حکم میں تھوڑی آسانی ہو گئی۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو نہ بھلاؤ، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ یعنی انسان اپنی حد الامکان کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی، حد الامکان کوشش کرے اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی۔ اچھا، اور اس میں جو آ رہا ہے نا کہ تم نہ مرو اس حال میں، سوائے اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مسلمان ہی کی حالت میں مرنا، اور کسی حالت میں جو ہے وہ نہ مر جانا۔ یہ نہ ہو کہ تم ساری زندگی اچھے کام کرو، موت تمہاری کفر پر ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت 3208 میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی اچھے اعمال کریں گے لیکن جب مرنے کے وقت ہوگا، یعنی موت کے قریب جو ہے وہ گناہوں والے کام سٹارٹ کر دیں گے اور وہ جہنمی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ ساری زندگی برے کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو وہ جو ہے وہ نیکیاں کرنے شروع کر دیں گے، یعنی نیک اعمال کرنے شروع کر دیں گے، اور پھر وہ جنتی ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے
کہ کوئی پتہ نہیں ہے کس لمحے جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پیر جو ہے وہ سلپ ہو جائے، وہ کہاں جو ہے وہ کس گمراہی کے اندر جو ہے وہ چلا جائے. اور ہر وقت انسان کو اپنے ایمان کی جو ہے فکر کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ انسان کو توبہ طائب ہونا چاہیے اپنے گناہوں پر. یہ نہ کہے کہ اس گناہ کی جو توبہ ہے وہ میں اگلے مہینے، ایک ویک بعد، اس طرح نہیں. جیسے کہ آپ سے گناہ ہو فوراً اس پر طائب ہوں اور صحیح دل سے طائب ہوں. ٹھیک ہے. اور اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہ انسان کو کرے کہ اپنے اوپر جو ہے وہ کہ ہر وقت یہی بدگمانی رکھے کہ پتہ نہیں میں تو جہنمی ہوں، میں تو جہنم میں ہی چلا جاؤں گا، پتہ نہیں. ایسے نہ کہیں. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا عبادت ہے. اللہ کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. یہ بہت ضروری چیز ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، اور پھر اپنے رب کے بارے میں حسن ظن بھی رکھیں کہ میرا رب میرے ساتھ بہترین ہی معاملہ کرے گا انشاءاللہ. اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 2877 نمبر پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال کے 3 روز پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو تمہیں موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا، یعنی جب تمہاری موت کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا. اور اسی طرح سے جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. یعنی اگر آپ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن کا معاملہ رکھیں گے، اللہ سے اچھی امید رکھیں گے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا اچھا ذہن ہوگا، اچھا آپ کا مائنڈ ہوگا، مائنڈ سیٹ ہوگا، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ اللہ جل شانہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ رکھیں گے، تو بے شک اللہ آپ کے ساتھ وہی کچھ کرے گا جیسا آپ کا جو ہے وہ گمان ہے. بے شک رب جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جیسا وہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ میک شور کریں کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن ہونا چاہیے. ترمذی کی روایت 983 میں آپ کو سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے گئے اور وہ اپنے جو ہے وہ سکرات کے عالم میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جو ہے وہ پوچھا کہ بتاؤ نا تمہارا کیسے مزاج ہے. تو اس پر اس شخص نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں اور اس کے عذابوں سے ڈر بھی رہا ہوں. یعنی وہ موت کے وقت موت کی جو ہے نا کیفیت اس شخص پر طاری تھی. تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسی کیفیت ہے تمہاری، کیا تمہارا جو ہے وہ کیفیت ہے جو اپنی بتاؤ مجھے. تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میں اپنے رب کی رحمت سے جو ہے وہ امیدوار بھی ہوں، یعنی رب کی رحمت کی جو ہے وہ امید بھی رکھتا ہوں اور اس کے عذابوں سے میں ڈر بھی رہا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں یعنی موت کے وقت میں جس دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، یعنی دونوں چیزیں اس انسان کے دل میں ہو موت کے وقت میں، یعنی کہ وہ اپنے دل میں امید بھی رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، لیکن خوف بھی ہے کہ اپنے گناہوں سے اور اللہ کے عذابوں سے ڈر بھی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کی چیز دے دیتا ہے اور اس چیز سے اس کو بچا لیتا ہے جس چیز سے وہ خوف کھا رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص اگر موت کے وقت یہ کیفیت ہے اس کی کہ اس کو اللہ سے ڈر بھی لگ رہا ہے اور اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ میرے پہ رحم فرمائے گا، تو بے شک اللہ اس کو امید والی چیز دے دے گا اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اس کو بچا لے گا. تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے. یہ نہیں کہ انسان بس خواہ وہ اسی پہ بیٹھا رہے کہ بس اچھا گمان ہی لے کے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر وقت انسان اپنے اوپر نظر رکھے، ہر وقت انسان یہ دیکھے کہ اگر آج ہی میری موت ہو جاتی ہے تو میری کیا تیاری ہے. بس اس چیز کو انسان لے کے چلے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونے لگ جائیں گی ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنا تقوی اختیار کرنے اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے جو ہے وہ حق الامکان جو ہے وہ بچنے کی جو ہے وہ جتنی ہماری استطاعت میں ہمیں بچنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اب جو اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آج کے لیکچر کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ سمجھانے والی ہوں، وہ آپ نے بہت غور سے سننی ہے. پہلے ہم آیت کو پڑھ لیتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی میں نہ پڑو، یعنی فرقہ واریت میں نہ پڑو. آیت ہم پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو ساری بات سمجھاتی ہوں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اس نے تمہارے دلوں میں جو ہے وہ الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تو تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی آپس میں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے میں تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا پھر اس نے تمہیں اس چیز سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ شاید تم اس چیز سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکو۔ اس آیت میں جو ہے وہ اسی واقعہ جو میں نے آپ کو بھی پیچھے سنایا تھا اوس اور خزرج کی لڑائی سے ریلیٹڈ، اسی واقعے پر ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقہ واریت نہ کرو، ایک ہو جاؤ اور اپنے اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور اللہ کی نعمت سے جو ہے وہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال گئی اور تم لوگ ایک ایک ہو گئے ہو، تمہارا جو ہے وہ آپسی تنازعات جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، یعنی آگ کے گھڑے کے کنارے میں تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت تمہاری لڑائیاں تھیں۔ اگر ایک باپ کا قتل بیٹا لے رہا ہے تو وہ آگے سے جب اس نے قتل کیا تو پھر آگے سے اس کے جو ہے وہ بچے اس کو قتل کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک سلسلہ ایک چین چل رہی تھی قتل و غارت کی، خون خرابے کی، جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے تمہیں اس چیز سے جو ہے وہ بچا لیا، ہر وقت جو تمہارے اوپر خوف تھا اس سے تم لوگ کو آزاد کر دیا، اور اللہ کی نعمت سے جو تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یعنی تمہارے سارے مسائل جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے جو ہے وہ تم لوگ اس سارے مسائل سے اور اس ساری جاہلیت سے جو ہے وہ بچا لیے گئے ہو۔ اچھا، اس کے نا کانٹیکس میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 4330 کے حنین کی جو فتح تھی اس کے بعد جو ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کی تقسیم پر جو اعتراض کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی جو جماعت ہے ان کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے سامنے خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار کی جماعت، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دے دی، یعنی تم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور میرے ذریعے جو ہے تم لوگ کو ہدایت مل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، تم لوگ متفرق نہیں تھے اور میری وجہ سے جو ہے وہ تمہارے درمیان جو ہے محبت ڈل گئی، تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیر و شکر ہو گئے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ فقیر نہ تھے اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگ کو جو ہے وہ غنی کر دیا۔ ان سب سوالوں کے جواب میں انصار کی جماعت یہی کہہ رہے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہم پر اور بھی بہت بڑے بڑے احسان ہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس چیز سمجھا رہے تھے کہ دیکھو میری وجہ سے تم لوگ کو جو ہے وہ گمراہی سے نکلے ہو، میری وجہ سے جو ہے وہ تم لوگ کی جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تم لوگ کا فقر جو ہے وہ دور کیا ہے۔ تو اچھا، ایک اور روایت بھی میں آپ کو اس میں سناتی ہوں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 1715 نمبر پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے، کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 باتوں سے خوش ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناخوش ہوتا ہے۔ جن 3 باتوں سے خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور دوسرا آپس میں جو ہے وہ تفرق بازی نہ کی جائے، یعنی فرقے نہ بنائے جائیں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پھوٹ نہ ڈالی جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں کی جو ہے وہ خیر خواہی جو ہے وہ کی جائے، یعنی کوئی مسلمان بادشاہ ہے تو اس کا جو ہے وہ انسان کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ نیک ہی ہو، فاسق فاجر جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اور 3 چیزیں جن سے اللہ جل شانہ ناخوش ہوتے ہیں، ایک ہے پہلی فضول باتوں سے، پھر کثرت سوال سے، اور مال کو ضائع کرنے سے، یعنی ان 3 چیزوں سے اللہ جل شانہ جو ہے وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ تو جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے آپس میں تفرقے بازی نہ کرے، فرقہ واریت میں نہ پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ جو پھوٹ نہ ڈالے۔ اچھا، فرقہ واریت سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناتی ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 3476 کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی آیت پڑھتے سنا تو مجھے اس کی قرات پر تھوڑا سا جو ہے نا اختلاف ہوا، تو میں اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنی تو آپ کے چہرے پر جو ہے وہ ناراضگی کے آثار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں ہی اچھا پڑھ رہے ہو، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے کہ وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب ہم اختلاف کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم آپس میں کہتے ہیں یہ کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ فرقہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ بہت ناپسند کیا گیا۔ پہلے تو فرقہ جو ہے وہ بنانا ہی غلط ہے، اللہ کی رسی، اللہ جل شانہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے اللہ کی رسی، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامو، قرآن میں جو حکم ہے
اس پر جو ہے وہ تم عمل کرو، اس سے تمہیں جو ہے وہ سیدھا راستہ ملے گا، اور کہیں بھی تم اگر گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت 2641 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ حدیث تو میں کہتی ہوں اس کو یاد کر لیں، ہر وقت اپنے دماغ میں رکھیں، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں جو ہے بٹ جائے گی۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے صرف اور صرف ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہوں گے جو جنتی ہوں گے؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہوں گے، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہی لوگ جنتی ہوں گے، یعنی جو میرے طریقے، میری سنت کو، میرے صحابہ کے طریقے کو لے کر چلیں گے وہ لوگ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہ سنی سنائی پہ چل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلاں مسلک کو فالو کرنا ہے، فلاں اس کو فالو کرنا ہے، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو جو ہے وہ فالو کریں گے۔ تو اب ہر بندہ یہ سوچے میرا طریقہ کار، میرا عمل، میری عبادت کون سے طریقے پر ہے۔ یہ اب سب کے لیے کوشچن ہے کہ کیا ہمارا عمل واقعی ان کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہا ہے، ہمارا عمل واقعی ان کی طرف ہے، ہم انہی کے مطابق ہے ہمارا عمل۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں پہلے تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے کسی مسئلے پر کوئی حدیث ہے وہ اس میں کیا حکم ہے، نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا۔ ہمیں تو یہ چیز بھی نہیں پتا ہوتی، ہماری تو نماز بھی جو ہے وہ صحیح میں آپ کو بتاؤں، ہمیں صحیح سنت طریقے پر نماز بھی نہیں پڑھنی آ رہی ہوتی کہ کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نماز پڑھی اور اس کی جو ہے وہ امت کو تعلیم کی۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہے، ہر چیز میں، ہر عبادت میں، اور مختلف اس چیزیں وہ بنائی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں کر رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ واللہ عالم، اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ اچھا ایک اور روایت میں سناتی ہوں، ٹائم کم ہے، میں آپ کو روایات سنانا چاہتی ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2165 کی، جو شخص جنت کا درمیانی حصہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑ لے، یعنی جماعت سے مراد یہ ہے کہ صحیح چیز یعنی قرآن اور سنت پر جو ہے اس کا عمل ہو، ٹھیک ہے، صحیح چیز کو اس نے پکڑا ہے۔ اور اس سے مراد ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اکیلا نہیں ہو کے رہنا۔ اور اس پر ایک اور روایت بھی میں آپ کو سناتی ہوں، صحیح بخاری میں 48 نمبر پر ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے، یعنی مسلمان آپس میں اگر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو وہ کفر کر رہے ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کو گالی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ کا عمل ہے، بہت بڑا جو ہے اس کا جو ہے وہ وبال ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فرقہ واریت کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ بریفلی میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنا چاہوں گی۔ دیکھیں آج مسلمان جو ہیں وہ سیکنڈ میجورٹی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، 2 ارب مسلمانوں کی جو ہے وہ آبادی ہے، مگر اس کے باوجود عالمی بیٹھک میں کسی مسلمان ملک کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی، کہیں ان کی سنوائی نہیں ہے، کوئی نہیں لفٹ نہیں کروائی جاتی، انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ جو بڑے اقوام جب فیصلے کاری ہوتی ہیں تو ان کو نہیں بٹھایا جاتا کہ آپ سے جو ہے ہم کوئی مشورہ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم آپس میں فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ دھماکے ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ اس وجہ سے آج تک مسلمان جو ہیں وہ آپسی جو ہے وہ لڑائی کا جو شکار ہیں، آپس ہی میں لڑ کے۔ دیکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری جو ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی۔ یعنی اگر تم آپس ہی میں لڑتے رہو گے تمہاری ہوا اکھڑی بھی ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی تم لوگ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو آج ہم جو ہے نا سیاسی اور ہر لحاظ سے جو پیچھے ہے نا، عسکری لحاظ سے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا بڑا کیا نقصان ہے؟ خون خرابہ، دہشت گردی۔ مسلمان ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے کہ کافر ہے جی، ان کو مارو، ان کی عبادت گاہوں میں جا کے یہ خودکش حملے کرو، تم لوگ کو جنت ملے گی۔ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہوا دی جاتی ہے، برین واشنگ کی جاتی ہے۔ پھر کیا نقصان ہے اس کے علاوہ؟ دشمن قوتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم آپس ہی میں لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ رول ہے نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور ان پر حکمرانی کرو۔ انہوں نے ہمیں آپس میں تقسیم کر دیا اور اب ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ہمیں اب آپسی لڑائی سے تو ہمیں وہ فرصت ہی نہیں مل رہی کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ کسی جو ہے وہ اسلام دشمن قوت کا مقابلہ تب کریں گے آپسی ہمارے جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں گے اور ہم ایک پیج پہ ہوں گے، نہ ہم آپس میں ایک پیج پہ ہے نہیں، بس پر ان کو جو ہے وہ کھلی جگہ مل جاتی ہے، اسپیس مل جاتی ہے اور وہ ہمارے اوپر آ کے حکمرانی کرتے ہیں۔ آج کیوں مسلمان جو ہیں وہ ویسٹ کے انڈر ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں، مسلمان متحد نہیں ہو رہے آپس میں۔
اور جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد تب ہی آتی ہے جب مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں, ان کے آپسی لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں. اور یہ صرف اس بیس پر نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فرقہ واریت کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ عوامی سطح پہ لینا ہے, یہ ہر گھر انفرادی سطح پر بھی آپ کا جو ہے وہ یہ عمل ہونا چاہیے کہ آپسی لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, کیا میں تمہیں نماز, روزے اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ ابو داؤد کی یہ روایت ہے 4919. تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ بتائیں کیا وہ عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپس میں صلح کروانا اور آپسی تعلقات کو جو ہے وہ بگاڑنا ایسا ہے جیسے دین کو موڑنا. تو جب ہم آپس میں گھریلو معاملات میں بھی لڑیں گے اور جب عوامی سطح پہ بھی مذہبی اس وجہ سے لڑیں گے تو یہی کچھ ہوگا, ہماری جو ہے وہ ہوا اکھڑ جائے گی, نہ ہمارے گھروں میں سکون ہوگا اور نہ ہمارے معاشرے میں سکون ہوگا. اچھا, اس طرح اور کیا فرقہ واریت سے نقصانات ہیں؟ اخلاقی اور سماجی بگاڑ جو ہے وہ ہمارے اندر آ گیا. لوگوں کے دلوں سے محبت, صلہ رحمی اور رواداری ختم ہوگی, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں فرقے کا ہے, یہ تو فلاں گروہ کا ہے, ہمارا ایسے کیا لینا دینا, مرے کھپے ہمیں یہ ایسے لگے. اور پھر ایک دوسرے کے فرقوں میں جو ہے وہ شادیاں نہیں کرتے, ٹھیک ہے, نہ کاروباری معاملات کر رہے ہوتے ہیں, سارا تعلق ختم ہے کہ بھائی یہ فلانے ہیں جی, وہ اس فرقے سے ہیں, یہ ہم میں نہیں اپنی بیٹی کو بھی آئیں گے. اچھا, وہ ہمارے ادھر نا میری ایک فرینڈ ہے, ان کا وہ اس طرح سے وہ بچیوں کے جو ہے وہ رشتے وغیرہ کراتی ہیں, تو وہ ان کا پروفائل آتا ہے, تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے بچی کا جو ہے نا فرقہ بھی لکھا ہوتا ہے. پڑھ کے بڑی ہنسی آتی ہے اور پھر دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, کس سائڈ ہم جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. قرآن تو ہمیں کہتا ہے تمہارا نام ہم نے مسلم رکھا ہے, لیکن کیا آپ ڈھونڈیے گا کہ کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو, کسی سے پوچھو آپ کون ہے تو یہ آگے سے کہہ دے میں مسلم ہوں. یہ کوئی گنا چنا کسی بندے کے منہ سے یہ بات ملے, ورنہ کوئی یہ بتا رہا ہے میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. اور اس وجہ سے آج مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ شادیاں کر رہے ہیں, نہ کاروباری تعلقات ہوتے ہیں, اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نہ سلام نہ دعا, نہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانا. آپ خود سوچیں نا اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے, کتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے, اور پھر اسلام کی جو دعوت ہے اس کو کتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. آپ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے, انڈیا میں ایک واقعہ تھا میں سن رہی تھی, وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, میں کون سا والا مسلمان ہوں, میں جو ہے وہ شیعہ ہو جاؤں, سنی ہو جاؤں, کون سا والا مسلمان ہو جاؤں. میں کہتی ہوں سن کے شرم آ جاتی ہے انسان کو کہ ہم مسلمانوں نے جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نا اسلام کو جو ہے وہ کتنا بدنام کر دیا, اور کیسا ہم نے جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ پیش کیا ہے. اب اس سے کیا اور یہ ہوا ہے کہ جو ہم دوسروں کے سامنے اسلام کی دعوت لے کے جاتے تھے تو اس کو بھی امپیکٹ ہوا ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, یہ تو آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ اس سے بہت بڑا ہوا ہے کہ یہ ایتھیزم, اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ بھی بہت پھیلی ہیں, کیونکہ علماء آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, متنفر ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے, یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, ایک دیتا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس سے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان میں سے تو کوئی ایک بھی ایک پیج پر نہیں ہے, ایک کہتا ہے یہ کرو, ایک کہتا ہے وہ کرو, وہ سرے سے اس چیز کو چھوڑ کے ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کتنا بڑا اس چیز کا جو ہے وہ نقصان ہے. اور پھر علمی اور تحقیقی زوال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگوں کی ٹوٹل جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے وہ اسی سائڈ ہوگی فرقہ واریت کو پھیلانے میں, ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے میں, ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ مسائل ڈھونڈنے میں, تو علم اور تحقیق کے دروازے کون کھولے گا, علمی میدان میں کون آگے بڑھے گا. جب آپ کا فل اور فل, میں آپ کو ایک سادہ مثال سے سمجھاتی ہوں, آپ گھر میں ہیں, آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ اٹینشن اس چیز کی طرف ہے کہ میری ساس کیا کر رہی ہے, میری نند کیا کر رہی ہے, میری دیورانی کیا کر رہی ہے, جٹھانی کیا کر رہی ہے, سارا ٹائم ان کی برائیاں ڈھونڈنے میں. آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹیو کام کر سکو گے, یا کسی میں بھی آپ ایکس وائی زی جو ہے وہ برائیاں ڈھونڈ رہے ہو, آپ کے تو پر جو ہے وہ آپ کا سارا جو انرجی ہے وہ اسی کام میں جا رہی ہے نا. تو مسلمان آپس میں جب ایک دوسرے کا یہی کچھ ڈھونڈ رہے ہیں, سارا یہی کر رہے ہیں, تو علمی اور تحقیقی زوال بھی آ گیا ہمارے اوپر. آج مسلمان جو ہیں دیکھیں, سب سے پہلے جو سائنٹسٹ تھے وہ مسلمان تھے, مسلمانوں نے یہ ساری ایجادات کی تھیں, یہ سارے سائنس, میتھمیٹکس, ان سب چیزوں میں مسلمان آگے تھے. لیکن جب مسلمان اس میں فرقہ واریت میں پڑے تو اس چیز کا جو ہے وہ غیر جو اسلام دشمن قوتیں انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ آگے نکل گئے. آج ہمارے اوپر مسلط ہے, آج وہ ہمیں نہیں پوچھتے, ہمارے اوپر ان کا ڈنڈا ہے, ہمیں بتاتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ کے سارے سیاسی معاملات, ہمارے ملک کے جو بڑے سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس کی جو پیچھے سے جو ہوتی ہے نا ڈورے, وہ یہ لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے جو ہے مسلمان حکمران ہمارے آگے ہیں, پیچھے سے جو بیک ڈور پہ کام ہے وہ سارا یہ کر رہے ہیں. اور یہ سارا اسی وجہ سے ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جو ہے ہم نے جو ہے ٹھکرایا ہوا ہے. تو آج اس لیکچر کو سننے کے بعد دیکھیں, میں نے اتنے سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہم فرقہ واریت جب کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہر بندہ اپنی ذات سے سٹارٹ کرے کہ میں نے اس
چیز کو جو ہے وہ اس معاشرے سے ختم کرنا ہے، میں نے اپنے دین کو جو ہے وہ اس فرقہ واریت کے اس سے جو ہے وہ پاک کرنا ہے، میں نے جو ہے وہ اپنا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، میں نے اس چیز کی ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے کہ کیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے پر نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام جو تھے وہ اس معاملے میں کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں تب پتہ چلیں گے جب ہم اس چیز کے اوپر تحقیق کریں گے۔ اور سب سے بڑا ہماری ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کریں، آپسی محبت جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اس کے جذبات جو ہیں وہ بہاریں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں، اور یہ جتنے فتنے فساد اور اس چیز سے پھیل رہے ہیں، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں، اس چیز کو ختم کرنے میں ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اپنی ذات سے سٹارٹ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم اس وجہ سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بس آج کا یہی لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے فرقہ واریت کے اس سے جو ہے وہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی جس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میری رسی ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامنے کی جو ہے وہ توفیق دے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔